آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ سوچیں، ایک ایسی قوم جو نقشے پر دیکھیں تو یورپ کے بالکل ایک کونے میں ہے، وہ سمندر کو استعمال کر کے دنیا کے مرکز تک کیسے پہنچ گئی؟ پرتگال کی کہانی اصل میں عروج و زوال کی ایک ایسی ناقابل یقین داستان ہے جس کا ہر باب سمندر سے جڑا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے تھا۔ چلیں ایک دلچسپ حقیقت سے شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ دنیا کا سب سے پرانا فوجی معاہدہ جو آج بھی کارآمد ہو کون سا ہے، تو اس کا جواب ہے اینگلو پرتگالی اتحاد، جو 1373 میں طے پایا تھا۔ صرف یہ ایک بات ہی پرتگال کی گہری اور طویل تاریخ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ پرتگال کی کہانی کو سمجھنے کے لیے اس کی جغرافیہ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ براعظم یورپ کا بالکل مغربی کنارہ ہے۔ اس کے آگے زمین ختم اور صرف بحر اوقیانوس ہے۔ یہی جغرافیائی حقیقت یا کہہ لیں مجبوری اس کی تقدیر بن گئی اور اس نے اپنی نظریں سمندر پر جما دی۔ اس ملک کی زمین بھی بڑی دلچسپ ہے۔ شمال میں پہاڑ ہیں تو جنوب میں وسیع و عریض میدان، لیکن ان سب سے اہم ہے اس کی لمبی ساحلی پٹی۔ یہی بحر اوقیانوس کا ساحل تھا جو اس کا گیٹ وے بنا، دنیا تک پہنچنے کا اس کا واحد راستہ۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک قوم اپنی شناخت کیسے بناتی ہے؟ پرتگال کے معاملے میں یہ شناخت صدیوں کی جد و جہد سے بنی، اور اس طرح یہ یورپ کی اولین اور سب سے مستحکم قومی ریاستوں میں سے ایک بن گیا، خاص طور پر ریکانکویسٹا کے بعد، یعنی مسلمانوں سے جزیرہ نما آئیبیرا کو واپس لینے کی وہ طویل جنگ۔ اور سب سے حیرت کی بات کیا ہے؟ یہ کہ یہ سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ مطلب 12ویں صدی تک ہی پرتگال کی سرحدیں لگ بھگ وہی شکل اختیار کر چکی تھیں جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اسے یورپ کی سب سے پرانی اور مسلسل قائم رہنے والی قوموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو جب ایک مستحکم قوم بن گئی تو پھر پرتگال نے اپنی نظریں سمندر سے بھی آگے دوڑائیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس چھوٹی سی قوم نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس نے یورپی عہد دریافت کی قیادت کی اور ایک عالمی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اچھا، یہ عہد دریافت آخر تھا کیا؟ یہ وہ دور تھا جب پرتگال نے شہزادہ ہنری دی نیویگیٹر جیسے لوگوں کی سربراہی میں نامعلوم سمندروں کی طرف اپنے جہاز روانہ کیے۔ لیکن یہ صرف نئی جگہیں ڈھونڈنے کا معاملہ نہیں تھا، یہ پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کی شروعات تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیسے؟ جواب ایک انقلابی بحری تکنیک میں چھپا ہے، وولٹا دو مار۔ یہ ایک حقیقی گیم چینجر تھا۔ اس تکنیک نے ملاحوں کو ہواؤں اور لہروں کا صحیح استعمال سکھایا اور کھلے سمندر سے محفوظ واپسی کا راستہ دکھایا۔ اسی کی بدولت گہرے سمندروں کی کھوج کا دروازہ کھلا۔ اب پرتگال اور اسپین کا اثر و رسوخ کس حد تک بڑھ چکا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1494 میں ان دونوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا اور پوری غیر یورپی دنیا کو آپس میں بانٹ لیا۔ جی ہاں، بالکل، انہوں نے لفظی طور پر دنیا کے نقشے پر ایک لکیر کھینچ دی اور فیصلہ کر لیا کہ اس لکیر کے ایک طرف کی زمین ہماری اور دوسری طرف کی تمہاری۔ یہ ان کی طاقت اور خود اعتمادی کی شاید سب سے بڑی مثال تھی۔ اور اس کا نتیجہ ایک ایسی سلطنت جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ افریقہ کے سیوٹا سے لے کر جنوبی امریکہ کے برازیل تک، اور ہندوستان کے گوا سے چین کے مکاؤ تک، پرتگال نے ایک ایسا عالمی تجارتی نیٹ ورک بنایا جو کئی براعظموں پر پھیلا ہوا تھا اور صدیوں تک دنیا کی تجارت پر راج کرتا رہا۔ لیکن تاریخ کا اصول ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ پرتگال کا عالمی سپر پاور سے نیچے آنے کا سفر ایک طویل اور سست عمل تھا۔ اس میں خاندانی بحران تھے، جنگیں تھیں، قدرتی آفات تھیں، اور آخر میں 20ویں صدی کی ایک لمبی آمریت۔ سلطنت کا زوال کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا تھا۔ 1580 میں اسپین کے ساتھ آئیبیرین یونین نے 60 سال کے لیے اس کی خود مختاری ہی ختم کر دی۔ پھر 1755 میں لزبن کا وہ تباہ کن زلزلہ آیا جس نے معیشت کی کمر توڑ دی، اور آخرکار 20ویں صدی میں استادو نووو نامی امریت نے پرتگال کو اس کے سنہرے دور کی یاد سے بھی بہت دور کر دیا۔ یہ استادو نووو حکومت کوئی مختصر دور نہیں تھا، یہ تقریباً نصف صدی تک قائم رہی۔ اس نے پرتگال کو دنیا میں الگ تھلگ کر دیا اور افریقہ میں اپنی نو آبادیات کو بچانے کے لیے ایک ایسی نہ ختم ہونے والی جنگ لڑی جس نے فوج کے اندر ہی بغاوت کے بیج بو دیے۔
اور یہیں پر ایک بہت ہی ڈرامائی سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی آمریت جو تقریباً 50 سال سے ملک پر مسلط ہو، اسے بغیر خون خرابے کے، بغیر گولی چلائے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب حیران کن حد تک خوبصورت ہے، کارنیشن انقلاب کے ذریعے۔ 1974 میں ایک ایسی فوجی بغاوت ہوئی جس میں گولی نہیں چلی، بلکہ فوجیوں کی بندوقوں کی نالیوں میں عوام نے پھول ڈال دیے۔ اس انقلاب نے نہ صرف جمہوریت بحال کی بلکہ یورپ کی آخری نو آبادیاتی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس انقلاب نے پرتگال کے لیے ایک بالکل نئے جدید دور کا دروازہ کھولا۔ اب پرتگال کی پہچان ایک سلطنت نہیں تھی بلکہ ایک جمہوری اور یورپی قوم کے طور پر بن رہی تھی۔ انقلاب کے بعد پرتگال نے بہت تیزی سے جدید دنیا میں اپنا مقام بنایا۔ دہائیوں کی تنہائی کے بعد یورپ میں دوبارہ شامل ہونا، جمہوریت کی بحالی اور پھر یورو کو اپنانا، یہ ایک مکمل اور بہت تیز رفتار تبدیلی تھی۔ اور جدید پرتگال کی ایک اور پہچان ہے اس کا مستقبل کی طرف دیکھنا۔ مثال کے طور پر 2010 تک ہی ملک کی 70% توانائی قابل تجدید ذرائع سے آ رہی تھی، جو ایک جدید اور ذمہ دار مستقبل کی طرف اس کے سفر کو ظاہر کرتا ہے۔ سلطنتیں تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان کا ورثہ باقی رہتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں تقریباً 300 ملین لوگ پرتگالی زبان بولتے ہیں، جو اس کی تاریخ کے دیرپا عالمی اثرات کی ایک زندہ مثال ہے۔ تو یورپ کے کنارے سے دنیا کے مرکز تک کا سفر اور پھر واپس ایک جدید یورپی قوم بننا، پرتگال کا سفر واقعی غیر معمولی رہا ہے۔ اس نے دنیا کو ایک بار سمندر کے ذریعے بدلا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ قوم 21ویں صدی میں کسی نئے انداز میں ایک بار پھر دنیا کو حیران کر سکتی ہے؟ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔